بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے ہاں پاکستان میں اور دنیا میں بھی لوگ جو ہمارے کرسچن کمیونٹی ہے وہ کرسمس ڈے منا رہی ہے۔ تو کرسمس کے حوالے سے چند حقائق، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دراصل کرسمس ہے کیا چیز، کرسمس کب اسٹارٹ ہوئی، کیوں اسٹارٹ ہوئی، اور اس کا عیسائی مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر پاکستان میں کرسمس کس طرح سے منائی جاتی ہے، اور سب سے ایک بڑی اہم بات جو پاکستان میں کرسمس کے حوالے سے ہوتی ہے وہ بھی ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو کرسمس کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے ہے وہ دیکھیں کہ کرسمس کا مطلب ہے، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور میسی۔ کرائسٹ کا مطلب تو جیزس کرائسٹ جسے کہا جاتا ہے، یعنی مسیح علیہ السلام، اور میسی ایک یونانی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے فیسٹیول، چرچ کا فیسٹیول جسے کہا جاتا ہے، یعنی مقدس کوئی میلہ، مقدس کوئی کام کرنے کو، یعنی جس میں کسی چیز کو منایا جائے، تو اسے جو کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا فیسٹیول۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس لیے جو ہے وہ ہم کرائسٹ فیسٹیول جو ہے وہ یعنی کرسمس جو ہے وہ مناتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ذرا تاریخ پر غور کریں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے دیکھیں، بائبل اور قرآن یہ دو ہمارے پاس جو ہیں وہ ایسے اتھینٹک سورس ہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی۔ تو نمبر 1 تو بائبل کے اندر کہیں پر بھی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے حوالے سے اور ان کی پیدائش کے کسی سیزن کے یا موقع کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے ایسا کوئی بیان موجود نہیں ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی۔ نمبر 2 کہ 25 دسمبر کو ہی آخر کیوں منایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دن۔ آگے ہم بائبل کے بیانات کو بھی پڑھیں گے اور قرآن کی آیات کو بھی آگے سامنے رکھیں گے تاکہ ہمیں یہ تھوڑا سا اندازہ ہو سکے۔ تو آج سے کئی سو سال پہلے شروع میں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ان کا جو ہے وہ مشنری پیریڈ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ رفع سما یعنی آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے کوئی 300 سالوں کے بعد یعنی 336 عیسوی میں روم کا ایک بادشاہ تھا کانٹسٹائن، اس نے پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ ایک کرسمس کا دن 25 دسمبر جو ہے وہ منتخب کیا، اور 25 دسمبر کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جو ہے وہ منانے کی انہوں نے تیاریاں شروع کی۔ شروع میں ابتدا میں جو مشرقی جو کرسچن تھے، جو چرچ تھے، وہ سارے 6 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے 25 دسمبر کا اعلان کیا اور پھر لوگوں نے اس کی طرف آنا شروع ہوئے تو کرتے کرتے 25 دسمبر کا دن مشہور ہو گیا۔ لیکن آج بھی آرمینائی جو کرسچن ہیں وہ صرف 6 جنوری کو ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بڑی چیز جو ہے وہ اہم چیز یہاں ڈسکس کرتا چلوں کہ صدیوں پہلے میسوپوٹامینیز جو لوگ تھے، جو بابل کے جو رہنے والے جو لوگ تھے، وہ سورج دیوتا کی پوجا کرتے، اور اس سال ہر سال کے آخری 12 دنوں میں جو ہے وہ آگ کے چراغ جو ہے وہ الاؤ جو ہے اس کو جلاتے، اور سورج کی جو سورج دیوتا کی جب پوجا کرتے اور اس کا جو جشن ہے وہ 12 دن تک اس جشن کو منایا جاتا۔ پھر اس کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ عیسائیوں نے جب 25 دسمبر کا جب یہ دن لیا تو 25 دسمبر انہی سے وہ انہوں نے یہ دن لیا تھا، ان کے سورج دیوتا کا دن تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور رسومات بھی ان کی جو ہیں وہ انہوں نے لے لی، اور 12 دن تک 10 سے 12 دن تک جو ہے وہ عیسائیوں نے بھی کرسمس کے حوالے سے تقریبات کا آغاز کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ سال کے آخر میں 21 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر تک یہ تقریباً 10-11 دن 12 دن جو بنتے تھے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی تقریبات کا پوری طرح سے اہتمام کرنا شروع کیا، اسی طرح سے جس طرح سے میسوپوٹامینیز جو لوگ تھے جو سورج دیوتا کی پوجا کرتے وہ کرتے تھے، اسی طرح سے یہاں سے کیا۔
اور یہی ایک ہمارے ہاں بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں تعلیمی اداروں میں 10 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں جن کو ہم ونٹر ویکیشن کہا جاتا ہے. دراصل یہ ونٹر ویکیشن نہیں تھی، یہ اصل میں جب یہاں پر انگریز دور تھا، برطانوی راج تھا، کلونیل سسٹم تھا، تو اس وقت یہاں پر کلونیل نظام میں یہاں پر جو کرسچین آفیسر تھے وہ ان 10 دنوں میں 25 دسمبر کے حوالے سے کرسمس کی تقریبات کرتے، وہ اپنی دعوتیں اڑاتے ہیں، اپنے جشن کو مناتے، اپنے مذہبی حوالے سے جب یہ 10-12 دن پروگرام کرتے تو وہ 25 دسمبر سے 4 دن 5 دن پہلے اور 4-5 دن بعد یہ ٹوٹل 10-12 دن جو ہے وہ چھٹیاں کرتے تھے تاکہ اپنی اس عید کو صحیح طرح سے انجوائے کر سکیں. تو وہ انگریز تو چلے گئے، وہ سامراجی نظام تو ختم ہو گیا، برطانوی دور تو ختم ہو گیا، لیکن وہ چھٹیوں کا نظام جو ہے وہ آج بھی اسی طرح سے چل رہا ہے. تو یہ جو سردیوں کی جن کو ہم ونٹر ویکیشن کہتے ہیں وہ اصل میں ونٹر ویکیشن نہیں ہے، ایکچوئل میں یہ کرسمس کی جو چھٹیاں تھیں کرسمس ڈیز کو منانے کے لیے. لیکن وہ انگریز چلے گئے، اس کا سسٹم جو ہے وہ آج بھی ہمارے پاس چل رہا ہے اور تعلیمی اداروں میں اسی طرح سے اس پر جو ہے وہ بات چیت ہوتی، ان چھٹیوں کو مناتے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح سے کرسمس کے حوالے سے آئیے ہم دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش واقع میں 25 دسمبر کو ہی ہوئی تھی یا کسی اور دن ہوئی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے ہمارے پاس صرف 2 جو ہیں وہ بائبل میں ایسی روایات ملتی ہیں، گوسپل آف میتھیو میں یعنی انجیل متی میں اور گوسپل آف لوکا جو لوکا کی انجیل ہے، ان دونوں میں ہمیں جو ہے وہ یہ بیان ملتا ہے. اگر ہم گوسپل آف میتھیو متی کی انجیل پڑھیں گے تو اس کے باب اول میں پہلے باب میں آیت نمبر 18 سے 22 تک میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، اور انجیل لوکا میں جو ہے وہ باب نمبر 2 آیت 1 تا 10 میں یہ ذکر کیا گیا ہے. ان دونوں بیانات میں بہرحال بہت زیادہ تضاد بھی ہے، آج ہم اس تضاد پر بات نہیں کریں گے، لیکن آج ہم پیدائش کے حوالے سے بات کریں گے. تو لوکا نے جو ہے وہ یہ بیان دیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت رات کے ٹائم چرواہے جو ہے وہ اپنے بکریوں کے ساتھ، اپنے غلوں کے ساتھ، اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ میدان میں تھے. یعنی اس وقت جو ہے وہ چرواہے جو ہے وہ اپنا بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے. اسی طرح سے جو آگے اعمال میں اور اس میں بات کی گئی ہے تو وہاں بارشوں کی بھی بات کی گئی ہے. تو یعنی وہاں 2 سیزن تھے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ایک تو بارشیں تھیں اور ایک بکریاں چرانے رات کے ٹائم بھی لوگ باہر نکلتے تھے. اور تیسرا بیان ہمارے پاس قرآن میں ہے، سورہ مریم سورت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 تا 26. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے. جب جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی جو ہے وہ اطلاع دی، جب بیٹے پیدا ہوئے تو مریم علیہ السلام بہت پریشان بھی تھیں. تو جبرائیل نے کہا کہ اس کھجور کو جو ہے وہ کھجور کے ٹہنے کو نیچے کھینچا اور پھر اس سے جو پکی ہوئی کھجوریں تھیں وہ نیچے گری اور اس سے وہ انہوں نے کھائیں. تو اب ہمارے پاس 3 جو ہیں وہ بیانات اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی کھجوروں کا پکنا، بارشوں کا ہونا اور چرواہوں کا باہر رات بسر کرنا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردیوں میں نہیں گرمیوں میں تھی، کیونکہ کھجوروں کے پکنے کا ٹائم جون، جولائی یا اگست کا، یہ 3 مہینے جو ہیں وہ کھجوریں پکتی ہیں اور ان 3 مہینوں میں بارشیں ہوتی ہیں اور ان 3 مہینوں میں ہی جو ہے وہ چرواہے رات کے ٹائم باہر جو ہے وہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں نہیں بلکہ جون جولائی کے مہینوں میں ہوئی تھی. تو اس طرح سے یہ کہنا ہے کہ دسمبر میں پیدا ہوئے تھے تو یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے. اور اس حوالے سے کچھ اور چیزیں اگر ہم اپنے رکھیں تو کرسمس کے حوالے سے کچھ تقریبات جو ہیں، جیسے کرسمس ٹری یا سانتا کلازا، ایک ریڈ کلر کی ٹوپی پہنے ایک بزرگ کی داڑھی، سفید داڑھی والے شخص کو جو دکھایا جاتا ہے، وہ بچوں کو ٹافیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. تو کرسمس ٹری کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں
تو وہ کس طرح سے شروع ہوا کہ جرمنی میں راہب جو ہے وہ تبلیغ کے دوران شاہ بلوت کا درخت راہب نے جو ہے وہ گرا دیا. شاہ بلوت ایک درخت ہے، اس کو گرایا تو اس کے نیچے اس کے سائیڈ میں ایک چھوٹا سا ایک سنوبر کا چھوٹا درخت تھا. تو وہ بڑا درخت گرنے کے باوجود وہ سنوبر کا درخت جو ہے چھوٹا درخت بچ گیا. تو یہ جرمنی کا ایک واقعہ ہے. تو اس راہب نے جو ہے وہ سنوبر کے درخت کے بچنے کو ایک معجزہ قرار دیا. اس وقت سے جو ہے وہ سنوبر کے درخت کی مختلف تصویریں، مختلف شکلیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر لائٹنگ کی جاتی ہے. اس کے اوپر موم بتیاں جلائی جاتی تھیں پہلے. اور موم بتی کیوں جلائی جاتی تھی، اس کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یروشلم میں لوگ جو ہے وہ دیا جلاتے تھے. جب عبادت کرتے تو اس کو دیے کو جلایا جاتا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صرف بادشاہ یا عمرا جو امیر لوگ تھے وہ دیے کو جلاتے تھے کہ اس میں تیل ڈلتا، اس کی لٹ ڈلتی، اور وہ پھر کافی مہنگا بھی تھا. تو وہاں ایک نوجوان نے جو ہے وہ ایک موم بتی دریافت کر لی، موم بتی ایجاد کی، موم بتی کو ڈیزائن کیا. تو موم بتی کافی سستی پڑتی تھی اس کے مقابلے میں. اب وہ نوجوان نے غور و خوض کیا تو اس نے سوچا ہے کہ کسی طرح سے اس کے گاہک پیدا ہونے چاہیے. جتنے زیادہ گاہک ہوں گے، جتنے زیادہ اس کا استعمال ہوگا، اتنا ہی جو ہے وہ موم بتی زیادہ بکے گی اور مجھے پرافٹ ہوگا. تو اس نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد ایک راہب سے بات چیت کی. تو راہب جو ہے وہ اس نے اس نوجوان کی بات کو سمجھ گیا اور اس کو جو ہے وہ مدد کا اس نے اشارہ دیا. اور جب چرچ میں جب عبادت ہوئی تو اس راہب نے لوگوں کو کہا کہ آج رات کو کینڈل لائٹ میں جو ہے وہ عبادت کی جائے گی اور وہ ایسی خصوصی دعا ہوگی کہ جو فوراً قبول ہو جائے گی. تو اس وقت سے پھر رات میں کینڈل لائٹ پریئر جو ہے وہ شروع ہوئی اور پھر آج تک جو ہے وہ چل رہی. تو اس کینڈل لائٹ پریئر میں جو ہے وہ اس راہب نے اس نوجوان سے موم بتیاں لیں اور وہ جو ہے وہ جلا دی. تو اس وقت سے جو ہے وہ یہ موم بتی کا سلسلہ شروع ہوا اور چرچ میں آج بھی جو ہے وہ موم بتیاں جلائی جاتی ہیں. اور جو کرسچن حضرات ہیں وہ کسی کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں کسی چوک پر، چوراہے پر یا گھروں میں. تو موم بتیاں جلا کر جو ہے وہ، اور ان کے ہاں ایک عیسائی کمیونٹی میں کینڈل لائٹ ڈنر بھی ہوتا ہے. تو رات کے ٹائم وہ موم بتی کو اصل میں وہ مذہب سے جب جوڑ دیا گیا تو پھر اس کی جو ہے وہ کافی اہمیت بڑھ گئی. تو کوئی بھی چیز جب مذہب سے وابستہ ہوتی ہے تو اس کی عام لوگوں میں، غریب لوگوں میں، عام عوام میں جو ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے موم بتی کی اہمیت جو ہے وہ بڑھنی شروع ہوتی چلے گی. تو وہ سنوبر کا جو درخت تھا اس میں موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ بعد میں اب 18ویں 19ویں صدی میں جب لائٹیں آ گئیں، لائٹنگ کی جھالر آ گئی، تو وہ موم بتی کی جگہ پر جو ہے وہ اب لائٹیں لگائی جاتی ہیں. سنوبر کے درخت میں لائٹنگ کی جاتی ہے، اس کو کرسمس ٹری بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک سانتا کلازا ایک بزرگ جو ہے وہ ایک فرضی ایک کردار ہے. یہ اس کو وہ بچوں میں ٹافیاں، تحائف وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. تو وہ ایک جو یہ بھی ایک جرمنی کا جو ہے نا وہ کردار ہے، وہیں سے اس کی ابتدا ہوئی. اور یہ ایک فرضی کردار ہے جو بچوں میں مٹھائیاں یا چاکلیٹس، ٹافیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. تو یہ بھی بچوں کو اصل میں تفریح مہیا کرنے کے لیے، بچوں کو چرچ میں لانے کے لیے، بچوں کو عبادات کی مذہب کی طرف لانے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک جو سانتا کلازا جو ہے اس کا ایک کردار جو ہے وہ گھڑا گیا اور پھر اس سے کام لیا گیا. آج کرسمس کے حوالے سے میں نے بات اس لیے کی ہے آج کہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی چیز ہم مذہب کے حوالے سے مناتے ہیں، مذہب کے حوالے سے جب ہم کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری مذہبی کتب جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں، چاہے کرسچن مذہب ہو یا مسلمانوں کا اسلامی مذہب ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مذہب کا جو ہمارے ریلیجن کا جو بیسک لٹریچر ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، کرسمس کے حوالے سے، ان کے عید میلاد مسیح کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یا ان کے حواریوں نے اس عید کو یا اس عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کو منایا ہو. جیسے اسلامی لٹریچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی تقریبات نہیں کی گئیں کہ آپ کی پیدائش کے دن کو، عید میلاد النبی کے دن کو منایا گیا ہو. آج جو ہے وہ لوگ جشن عید میلاد النبی یہ کرسمس ڈے کے حوالے سے جو چیزیں منا رہے ہیں یہ اصل میں مذہب نہیں ہے، یہ مذہب کے نام پر بدعات کو شروع کیا گیا ہے. تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم واپس اپنے لٹریچر کی طرف لوٹ کر آئیں.
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لٹریچر کی طرف لوٹ کر آئیں. مسلمانوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے اور ہمارے جو عیسائی دوست ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے اصل بائبل کی طرف لوٹ کر آئیں، بائبل کی تعلیمات کو دیکھیں. تو جب وہ اصل بائبل کی تعلیمات کو دیکھیں گے، اس کو غور کریں گے، تو بہت ساری بدعات سے بھی بچ جائیں گے، بلکہ صحیح راستے کی طرف آ جائیں گے. تو جو آج کی اس نشست کا جو بنیادی میسج تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے اصل لٹریچر کی طرف جانا چاہیے. بائبل ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو ہمارے پاس اس ریڈ لیٹر بائبل میں، جو پہلے بھی میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں جن کو ریڈ انک میں ڈسکس کیا ہے، لکھا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کیا ہیں. ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانے کی ضرورت ہے. اور وہ تعلیمات وہی ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانیں، اور پھر انہوں نے ایک فائنل ٹیسٹامنٹ کی بات کی کہ جو فائنل ٹیسٹامنٹ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو بہرحال یہ آج کا جو میسج تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم اس اصل جو ہمارا لٹریچر ہے اس کی طرف لوٹ کر آئیں اور مذہب کے نام پر جو ہے یہ نئی نئی بدعات، یہ خرافات، یہ نئی چیزیں جو ہیں وہ پیدا نہ کریں. اور جب بھی کوئی مذہب کے نام پر کوئی چیز بنائی جائے گی، پیدا کی جائے گی، مذہب کے ساتھ میں اٹیچ کیا جائے گا، تو پھر یقیناً بہت سارے سوالات کھڑے ہوں گے، پھر ان کے جوابات ہمیں دینے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں اور مذہب کے نام لے کر اس میں نئی نئی چیزیں، اس میں ایڈیشن جو ہے وہ ڈالتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے اور نعمت کو جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے. تو دین ایک بڑی نعمت ہے جس کو مکمل کر دیا، یعنی اب اس میں نئی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ نہیں ہوں گی. تو دین کے نام پر بدعت، دین کے نام پر نئی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی دین ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم واپس اپنے لٹریچر کی طرف آئیں اور اپنا جو اصل لٹریچر ہے اس کو مانیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.